صرف 6 مقامات ایسے ہیں جہاں پہ حمزہ وصلی کا استعمال ہوتا ہے، لیکن سب سے پہلے جاننا ضروری ہے کہ حمزہ وصلی کی تعریف کیا ہے۔ حمزہ وصلی وہ حمزہ ہوتا ہے جو ساکن کے تلفظ کا ذریعہ بنتا ہے۔ مطلب اس کا کیا ہے یہ دیکھیے گا، یہ فعل مضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے تضربو۔ جب اس سے ہم امر بناتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اس تا کو گرا دیتے ہیں، اب اس کے بعد ضاد رہ جاتا ہے ساکن۔ عرب لوگ ساکن سے ابتدا نہیں کرتے، ساکن کا شروع میں تلفظ نہیں کیا جاتا، تو ساکن کی ادائیگی کے لیے شروع میں حمزہ وصلی لگا دیا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ساکن کے تلفظ کا ذریعہ بن جانا، کس کا؟ حمزہ وصلی کا۔ حمزہ وصلی کی تعریف میں یہ الفاظ آئیں گے کہ حمزہ وصلی ساکن کے تلفظ کا ذریعہ بنتا ہے۔ نمبر 2، آپ کو معلوم ہے ہم حمزہ کیوں لے کر آئے؟ کیونکہ ضاد ساکن تھا، اس سے ابتدا نہیں تھی ہو سکتی۔ اگر فرض کر لیں کہ ضاد سے پہلے کوئی متحرک حرف آ جائے، مثال کے طور پہ یہاں پہ کوئی آ جائے، جس طرح واو زبر وا آ جائے، تو اب ہم پڑھیں گے وضرب۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا یہ حمزہ تو اس لیے آیا تھا کہ ساکن سے ابتدا نہیں تھی ہوتی، لیکن چونکہ اب شروع میں واو متحرک آ گیا اور اس کو ہم ضاد کے ساتھ ملا سکتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ جب پہلے متحرک حرف آ جائے تو حمزہ وصلی تلفظ میں گر جاتا ہے۔ تو اس کی تعریف کے 2 حصے بنیں گے۔ نمبر 1، ساکن کے تلفظ کا ذریعہ بنتا ہے۔ نمبر 2، اگر اس حرف حمزہ وصلی سے پہلے کوئی متحرک حرف آ جائے تو حمزہ وصلی تلفظ میں گر جاتا ہے۔